بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے علامہ محمد اقبال کا تعارف۔ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کشمیری برہمن تھے۔ علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم قدیم طرز کے دینی مکتب میں حاصل کی اور پھر سیالکوٹ کے مشن ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ایف اے کا امتحان انہوں نے اسکاچ مشن کالج سیالکوٹ سے پاس کیا اور مزید تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں اقبال کو پروفیسر آرنلڈ جیسے استاد ملے۔ گورنمنٹ کالج سے بی اے کرنے کے بعد اقبال نے ایم اے فلسفے میں داخلہ لیا اور یونیورسٹی میں اول آئے۔ ایم اے کرنے کے بعد وہ اورنٹل کالج میں فلسفہ اور تاریخ کے پروفیسر رہے، پھر کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج میں فلسفہ اور انگریزی پڑھاتے رہے۔ 1905 میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے، جہاں پہ انہوں نے وہ بیرسٹری کی ڈگری لی۔ میونک یونیورسٹی سے، جو کہ جرمنی میں ہے، ایران میں فلسفہ مابعد الطبیعیات کا ارتقاء کے موضوع پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور 1908 میں وطن واپس آئے۔ یورپ سے واپس آنے کے بعد اقبال مختصر عرصے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے پروفیسر رہے، بعد میں وکالت شروع کر دی۔ یورپ میں اقبال کی عظمت کا احساس حکومت برطانیہ کو ہوا تو انہوں نے 1922 میں انہیں سر کا خطاب دیا۔ 1926 میں اقبال مجلس قانون ساز پنجاب کے رکن منتخب ہوئے۔ 1930 میں انہوں نے کل ہند مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں منعقدہ الہ آباد میں اپنا تاریخی خطبہ دیا اور مسلمانان ہند کے لیے ایک علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا، جس کی بنا پر انہیں پاکستان کے تصور کا خالق اور پاکستان کا قومی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ انیس سو اکتیس میں اقبال گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلستان گئے۔ 1932 میں تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے پھر انگلستان کا سفر کیا۔ 1933 میں وہ نادر شاہ والی افغانستان کی دعوت پر افغانستان گئے اور انہوں نے حکیم سنائی اور سلطان محمود غزنوی کے مزارات پر حاضری دی۔ اکیس اپریل 1938 کو وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی اور بادشاہی مسجد لاہور کے پہلو میں سیڑھیوں کے قریب ان کا مزار ہے۔ عزیز طالبات، علامہ اقبال کی بہت ساری تصانیف ہیں، میں ان کے نام بتاتی چلوں۔ بانگ درا، جو کہ 1924 میں آئی، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ اقبال کے اردو کلام کے مجموعے ہیں۔ ارمغان حجاز کا ایک حصہ اردو کے علاوہ فارسی کلام پر بھی مشتمل ہے۔ ان کا فارسی کلام وہ اسرار خودی اور رموز بے خودی پر مشتمل ہے۔ پیام مشرق ہے، زبور عجم ہے، جاوید نامہ ہے اور پس چہ بعید کرد ہے اقوام مشرق ماں مثنوی مسافر ہے، جو کہ 1939 میں شائع ہوئی۔ مثنوی اسرار خودی اور رموز بے خودی بعد میں اسرار و رموز کے عنوان سے یکجا شائع ہوئی۔ اردو اور فارسی کلام کے علاوہ انہوں نے معاشیات کے موضوع پر ایک کتاب تحریر کی تھی، جو 1903 میں کتاب الاقتصاد کے عنوان سے شائع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مدراس میں یونیورسٹی کی دعوت پر 1925 میں خطبات دیے تھے، جو کہ تشکیل جدید الہیات اسلامی کے موضوع پر تھے۔ وہ بھی اب انگریزی اور اردو میں کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ اقبال کا اردو اور فارسی کلام کلیات اقبال اردو اور کلیات اقبال فارسی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اقبال کی فکر کیا ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز روایتی طور پر تو غزل گوئی سے کیا تھا،
تو ان کی ایک ابتدائی غزل کا یہ شعر ہے: موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میری ارک انفعال کے۔ فن اور زبان سیکھنے کے لیے انہوں نے اس دور کے سب سے مقبول غزل گو شاعر داغ کی شاگردی اختیار کی، اور اس دور میں داغ کے رنگ میں نہایت عمدہ غزلیں کہیں۔ بعد میں جب انہیں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں کے لیے قومی موضوعات پر نظمیں لکھنے کے مواقع ملے تو وہ نظم گوئی کی طرف مائل ہو گئے۔ اقبال کی شاعری کا یہ پہلا دور تھا جو کہ 1901 تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں وہ وطن پرستی اور قدرتی مناظر کے دلدادہ نظر آتے ہیں۔ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور جو ہے وہ 1905 سے 1908 تک کا ہے، جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے تھے۔ اس دور میں انہوں نے اہل مغرب کی مادی تہذیب کے مظاہر کا قریب سے مشاہدہ کیا اور محسوس کیا کہ یہ بے خدا تہذیب بنی نوع انسان کے روحانی اور اخلاقی زوال جو ہے وہ اس کو پیش کرتی ہے۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ اس تہذیب کی جڑیں کھوکھلی ہیں اور یہ ایک روز اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ چنانچہ انہوں نے اہل اسلام کو اسلامی روایات کا دامن تھامنے کی طرف توجہ دلانا شروع کی۔ اس دور کی شاعری اگرچہ مختصر ہے لیکن ایک دکھتے ہوئے دل کی پکار ہے۔ 1908 میں اقبال کی یورپ سے واپسی سے ان کی شاعری کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اب جو ان کی یعنی کہ جو نا امیدی تھی وہ امید میں بدل گئی ہے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کی خامیوں کی جو دور کر سکتا ہے وہ صرف مذہب اسلام ہی ہے، اور وہ دنیا کے تمام مسائل کا حل یہ بتاتے ہیں کہ دنیا عقیدہ توحید کو اپنا کر ایک مرکز پر جمع ہو گئے۔ اس دور میں وہ ملت اسلامیہ کو درس خودی دیتے ہیں، ان کے سامنے مرد مومن کا تصور پیش کرتے ہیں اور نوجوانوں کو قوت، مساوات، قومی غیرت، جہد و عمل اور حریت کا درس دیتے ہیں۔ اقبال کے تیسرے دور کی شاعری ہی در حقیقت وہ شاعری ہے جو ان کی شاعرانہ عظمت اور فلسفیانہ افکار کی آئینہ دار ہے۔ وہ فلسفے کی باریکیوں کو نہایت پرکشش شاعرانہ انداز میں بیان کرتے ہیں، وقت کے سیاسی، سماجی اور اخلاقی مسائل پر بصیرت افروز تبصرے کرتے ہیں اور انسان کو اپنی قوت و عظمت پہچاننے اور ممکنات فطرت کو عمل میں لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اقبال اردو اور فارسی دونوں زبان کے قادر الکلام شاعر ہیں۔ تیسرے دور میں جیسے جیسے زندگی کے حقائق و معارف پر ان کی نظر حکیمانہ ہوتی گئی، ان کی زیادہ تر توجہ فارسی کی طرف ہوتی گئی اور وہ زیادہ تر فارسی ہی میں اظہار خیال کرنے لگے۔ چنانچہ اس دور کی اردو نظموں مثلا خضر راہ، طلوع اسلام وغیرہ میں فارسی تراکیب اور بندشیں بڑی کثرت سے استعمال ہوتی ہیں۔ ان کا کلام دوسروں سے منفرد بھی ہے اور ایک خاص پیغام کا حامل بھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے کلام میں سلاست ہے، رفت تخیل ہے۔ تخیل کی بلندی اور فکر کی جو رفت ہے وہ اقبال کے کلام کی وہ خصوصیت ہے جو انہیں اردو کے تمام شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ یعنی کہ ان کا تخیل جو ہے وہ محدود نہیں ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اقبال کے کلام میں جو تراکیب بھی ہیں ان کا جو استعمال ہے وہ بھی اسلامی پس منظر میں ہے۔ اقبال تمام مسائل کا حل یہی بتاتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک پرچم تلے آ جائے، اور اقبال امید کے شاعر ہیں، وہ یاسیت کے یا نا امیدی کے شاعر نہیں ہیں، حرکت اور جد و جہد کا پیغام دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو قومیں حرکت و عمل سے غافل ہو جاتی ہیں ان کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے چاہے بڑے بڑے بادشاہ ہوں وہ بھی ناکامی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
انہوں نے عقل و عشق کا نیا معیار دیا، قومی و ملی شاعری جو ہے وہ اس کے ذریعے، قومی اور ملی شاعری کے ذریعے امت مسلمہ کی حالت زار کو کھول کے بیان کیا اور ان کو احساس دلایا کہ جو ہے کبھی ماضی میں وہ کیا تھے اور آج وہ کیا ہیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشگر، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ اقبال کا لب و لہجہ انقلابی ہے، اقبال کا مرد مومن اور نظریہ خودی آفاقی ہے، اقبال کا مقابلہ آج تک کوئی دوسرا شاعر نہیں کر سکا۔ اقبال نے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو شاہین کہا ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اقبال کے ہاں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبال کی شاعری میں جا بجا نظر آتا ہے۔ ان کی ہر کتاب میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نمایاں ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اپنے کلام کی انہی خصوصیات کی بنا پر اقبال کو ترجمان حقیقت، حکیم الامت شاعر اور خودی کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ایک شاعر کی حیثیت سے بھی ان کا فنی مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کا کلام محض وائزانہ نہیں بلکہ اس میں ادبی حسن اور شعریت ہے۔